بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز صفحی تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری تیسری ویڈیو ہے جو سین اور جیم پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہی ہے، اور جیم تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہے۔ جیم سے مراد ہا، خا اور خا ہے۔ سین میں جو بنیادی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ سین کے 3 دندانے ہوتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کے بغیر سین نہیں ہوتا ہے، البتہ یہ غنہ شکل تبدیل کرتا رہتا ہے، تو کبھی اس طرح ہوتا ہے یہ غنہ۔ آج جو غنہ ہے وہ بس نہ بالکل اس طرح گڑھے کی مانند ہے بلکہ اور نہ سیدھا ہے، بلکہ معمولی سے اس طرح تھوڑا سا خم ہے، بس اس طرح بنتا ہے۔ اور سین جو ہے، سین کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہم اس طرح بنا دیتے ہیں کہ ایک کٹورا نما بنتا ہے، اور وہ کٹورا نما بھی تھوڑا سا اس طرح اس اینگل پہ ہوتا ہے۔ پھر یہ اول اور دوسرے دندان کے درمیان کے جو ترکیب ہے، پھر دوسرے سے تیسرے دندان کی طرف ہم جب سفر کریں گے تو وہ تقریباً تھوڑا سا نیچے ہوگا، اور یہاں سے قلم شروع کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ والا حصہ اس طرح شروع کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ جیم کے لیے پہلے سے یہ غنہ ہم اس طرح بنا دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی سین میں آ جائیں گے، اور یہ سین جہاں سے ختم ہوتا ہے اس کے قریب لا کے اور تھوڑا سا ایک قد کے فاصلے پہ لا کر اس کو ہم یہاں سے شروع کر دیں گے، اور یہاں سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہم شکل بنا دیں گے تو قرآن نما شکل بنا دیں گے۔ پھر یہاں سے اس کے بعد جب یہ نکلنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جو نقطہ ہم نے لگایا ہے، تو نقطے کی 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ یہاں پر فاصلہ اس کے جیم کے اور اس کے سینے کے درمیان ایک قد کا فاصلہ ہے، یہ بھی ظاہر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کا جو باہر کا جو کونا ہے اس سے نکلنے کی یہ کوشش کر رہا ہے، تو یہاں پر اس کو بند کرنے کے لیے یہاں سے، اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہاں سے ہم پیمائش بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ 3 قد کے بعد یہاں پر یہ جس طرح ہم نے بتایا تھا، یہاں پر یہاں تک نکل جائے گا، اور اس کے بعد لمبا موڑ لے لے گا، اور لمبا موڑ تقریباً 2 قد، اور اس کے بعد جب لمبا موڑ لے لیں گے تو یہاں پر جلدی اس کو نہیں سمیٹیں گے، بلکہ یہاں پر قلم کو ہم سیدھا کر دیں گے اس طرح، اور پھر آخر میں ہم نے اس طرح بال پن کے ساتھ بتایا ہے، اور آخر میں یہ برچہ شکل بنا دیں گے، اور تھوڑا سا یہ برچہ شکل اس طرح بن جائے گا، اور یہاں سے 1 قد یہ فاصلہ جائے گا۔ درمیان میں جو پیمائش ہوگی وہ 5 یا 6 قد ہوگی۔ تو جیم کا جو کمان جو شکل ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ اس طرح ہم شروع سے گول بنا دیں، بلکہ یہاں سے یہ باہر نکل جائے گا، اور اس طرح تھوڑا سا یہ حصہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہاں لمبا موڑ لے کے یہاں پہ قلم اس کے سیدھ میں لائیں گے، اور تقریباً 2 قد سیدھا، اور اس کے بعد قلم اوپر والا قد استعمال کر دیں گے، اور یہ تھوڑا سا یہ نوکیلا بنا دیں گے یا برچہ شکل بنا دیں گے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 1 2 3 4 4.5 یا 5 قد تک اوپر، یعنی اس کے با کے اوپر ہم اس کو رکھیں گے، اور کیا کریں گے، یہ پہلا حصہ، اور جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا یہاں سے نہیں، بلکہ دوبارہ اس کے نصف سے ہم قلم کو تھوڑا سا موڑ دیں گے اس طرح گولائی کی شکل میں۔ بعض لوگ اس کو سیدھا بنا دیتے ہیں، تھوڑا سا گولائی دے دیں گے، باہر سے گولائی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے ساتھ دندان رکھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر تو باقی جو دندان بناتے تھے تو اس طرح بناتے تھے، اب یہاں پر تھوڑا سا اس کو سیدھا بنا دیں گے۔ جب یہ ہم نے بنا دیا تو یہاں یہ تقریباً 1/4 حصہ قد کا قلم نیچے رکھیں گے، اور بس یہاں پر معمولی سا یہ دوسرے دندان سے تیسرے دندان تک یہ نیچے آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم سیدھا لے کے جائیں گے، اور یہ بھی اس کے سیدھ میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر 2 نہیں بلکہ 1.5 نقطے کا فاصلہ یہاں پہ آ جائے گا۔ پہلے اور دوسرے دندان کے درمیان جو فاصلہ ہو جائے گا وہ تقریباً نصف قد کا ہو جائے گا۔ تو پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، بلکہ پہلا یہ، دوسرا اور تیسرا، اور یہ 4تھا مرحلہ، اور پھر اس کے بعد یہ 5واں، اور اس کے بعد یہ 6واں مرحلہ یہاں پر اس کے بعد اس طرح یہ بنا دیں گے، تھوڑا سا اس طرح بنا دیں گے،
اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ یہ سیدھا بھی نہیں ہے اور اس طرح اس میں گڑھا بھی نہیں بنا دیں گے، بلکہ یہاں پر تھوڑا سا نیچے لا کے اس کے بعد تھوڑا سا بس سیدھا بنانے کی کوشش کر دیں گے۔ اب جب یہ بنا دیا تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سے قلم کو چلانا ہے اور وہ بھی تھوڑا سا ترچھا اوپر لے جا کے اس کی سیدھ میں لا کے دوبارہ اس میں ہم نے اس کے اندر ایک قط آنا ہے اور ایک قط یعنی ایک نقطہ اس میں پھر اس میں سے نکالنا ہے۔ تو دو قط جس طرح ہم نے مفرد میں بتایا تھا، دو قط یہاں پر چھپا ہوا ہے، دو قط کے بعد اس نکلنے کی کوشش کرے گا اور پھر اس کے بعد تیسرے میں یہ بالکل اس کا سینہ نکل جائے گا۔ یہاں پر ہم نے نقطہ لگا دیا، یہاں پر یہ پیمائش بھی بتا دے گا کہ دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یعنی نوک اور سینے کے درمیان یہ بھی ایک قط ہے، اور اس کی سیدھ میں ہم اس کا سینہ بھی باہر اتنا نکال دیں گے کہ اس کی سیدھ میں آ جائے گا، اور یہاں سے اس کے آگے پیمائش بھی بتا دیں گے کہ یہ 3 تک بالکل یہ باہر اس کا ابھرا ہوا حصہ نکل جائے گا۔ جب یہ نکل گیا اس کے بعد 2 قط اس کا لمبا موڑ ہو جائے گا، اور یہاں پر ہم نے آگے اس کے لیے پیمائش کی ہے۔ تو یہاں پر قلم کو ہم نے موٹا بھی کر دیا اور لمبا موڑ لے رہے ہیں، اور پھر جب اس کی سیدھ میں آگے قلم کو سیدھا کر دیا بالکل سیدھا سادہ، یہ 2 قط ہم نے فاصلہ طے کیا، 2 نقطے، اور اس کے بعد ہم نے آرام سے قلم کا اوپر والا حصہ استعمال کیا تو یہ نوکیلا بن جائے گا اور یا برچہ نما بن جائے گا۔ تو یہاں پر بھی ایک ذرا برابر فاصلہ ہو جائے گا اور یہاں پر 1 قط کا فاصلہ آ جائے گا، اور درمیان کا جو فاصلہ ہوگا اور اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 3 اور 2 5 نقطہ یہاں رکھیں گے اور زبر زیر اس طرح بنا دیں گے، اور اگر سکون کی علامت ہے تو وہ اس طرح یا اس طرح ایک کٹورا نما شکل بنا دیں گے، مکمل قلم رکھ کے اس طرح بنا سیدھا سادہ۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں تاکہ اور بھی آسان ہو جائے، اور ایک ہی قلم کے ساتھ اس میں صفائی بھی آتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں نے وقفہ کر دیا، کافی وقفہ، اور میں نے زیادہ اس میں گہرائی نہیں ڈالی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ والا فاصلہ اور اس کے بعد یہ والا، یہ چھوٹی بنانی ہے۔ یہاں پہ ہم نے دوبارہ سٹیپ لیا اور بس معمولی سا باہر نکل گئے، تھوڑا سا اس کو بھی ظاہر کرنا ہے یہ والا۔ اب یہاں سے ہم نے اس کو قلم ترچھا استعمال کرنا ہے، اوپر والا نوک استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ادھر آ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے موڑ لینا ہے، لمبا موڑ، یہاں سے ہم سیدھا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اس کی سیدھ میں آ جائیں گے تو اس کا برچہ نکال دیں گے اس کی سیدھ میں سے، پھر یہ 1.5 نقطہ باہر آ جائے گا، اور یہاں پر یہ نقطہ بن جائے گا، یہاں پر 1 قط کا فاصلہ آ جائے گا، یہ 1.5 نقطہ، یہ نقطہ، اور یہ جو فاصلہ ہوگا یہ 3 قط ہو جائے گا، یہ 1 قط ہو جائے گا، 1 نقطہ، اور یہ 1 2 اور یہ 3، اس کے بعد یہ موڑ ہے اور یہ والا نقطہ ہے، یہ پیمائش اندرونی ہے۔ تو کٹ پن کے ساتھ ہم نے کس طرح کرنا ہے وہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں یہاں پہ یہ بنا دیا، پھر اس کے بعد اوپر چلے گئے، یہ لگایا، یعنی مراحل کا اعتبار کریں گے تو آسان بھی ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ والا، اور پھر یہ والا کنڈا نما شکل بنا دیں گے، اور پھر سیدھا آ جائیں گے، تھوڑا سا یہاں پر ظاہر کر دیں گے، اور باہر نکال کے یہ فاصلہ بھی معلوم کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے قریب بھی لائیں گے تاکہ بیچ میں ایک فاصلہ 1 قط کا رہ جائے۔ دیکھو یہاں پر اس کی جو پشت ہے یا سینہ ہے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو سیدھا بھی کرنا ہے، اوپر بھی لے کے جانا ہے،
تاکہ یہاں پر یہ برچہ نما شکل بن جائے۔ یہ ایک قد کا، اور یہاں پر جس طرح نے کہا کہ خانہ ہے، اور پھر یہاں پر ایک بیڈنگا سا حصہ ہے۔ مارکر کے ساتھ، چھوٹے مارکر، کٹ مارکر کے ساتھ اس طرح کرنا ہے۔ دیکھو یہاں پہ خانہ بنا دیں، پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا بیڈنگا بنا دیں، پھر اس کے بعد یہ اوکو کر لیں، پھر اس کے بعد یہ آرام آرام سے اس کا سینہ نکال دے، پھر اس کی جو آخری حصہ ہے بیضہ نما یہ والا، پھر اس کے بعد یہ سیدھا، اور سیدھے کے بعد پھر اوپر والا نوک استعمال کرنا ہے۔ یہ اسی تقریباً نکل جائے گا 1.5 نقطہ، وہ نقطہ یہاں رکھیں گے، 1 2 3 اور 1 2، اور یہاں پر 1 2 3 4 اور 5۔ بال پن کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ کر لیں گے۔ تھوڑا سی میں نے یہاں پہ غلطی کی، اور وہ یہ غلطی یہ ہے کہ ہم نے ایک اسٹیپ میں بنایا، ایک اسٹیپ میں نہیں بنایا جاتا ہے، بلکہ یہاں پر بس یہاں سے آگے کر کے پھر یہاں پر یہ کنڈا بنا دیں، اور اس کے بعد یہ وہی طریقہ ہے 3 کا، تو وہی 1.5 نقطہ، وہی 1 نقطہ، اور اس کی سیدھ میں اس کی بالکل برابر کر کے، اور یہاں پر کلہاڑ نما شکل، اور پھر اس کو ہم نے بنانا ہے، یہ اس میں ظاہر کرنا ہے، اور اس کو سیدھا بنانا ہے، یہ برچہ نما بنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں ملحوظ رکھنی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔